اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جناب بابا فرید الدین گنجی شکر کے عرس کے ایام چل رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا حضرت سے کہ اس حوالے سے کچھ گفتگو فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبین کو، اپنے اولیاء کو اس سرزمین ہند کے لیے کتنا مبارک بنا کر بھیجا۔ ظاہر ہے کہ دین اسلام کی یہ جو روشنی ہے، اور آج ہم جو دین اسلام کا صحیح چہرہ، جو سافٹ امیج ہم دیکھ رہے ہیں، یقیناً وہ ان بزرگان دین کی محنت، محبت اور لگن کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ بے شک یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فضائل اور بہت سارے عظمتوں کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر مابعوث فرمایا یا ان کو بھیجا گیا، ان کی بعثت ہوئی۔ تو بابا فرید کا خصوصی طور پر ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بابا فرید گنجی شکر ہیں کون، حضرت بابا فرید۔ اور ہم آج بیٹھے اتنی صدیوں کے بعد کسی ایک شخصیت کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ یعنی بابا فرید کے بارے میں ہم کیوں بات کر رہے ہیں جی؟ ہمارے بہت سارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بہت سارے ہمارے انسسٹرز میں جو لوگ ہیں، آباء و اجداد میں، ہمیں ان کے نام نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ اب سے 100 سال پہلے کون لوگ یہاں پر رہتے تھے، اس شہر میں کون بستا تھا، ہم کو نہیں معلوم۔ لیکن اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود آج سن 2022 میں بیٹھے ہم بابا فرید کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں اور ان کا عرس کیوں منایا جا رہا ہے؟ آخر وہ تھے کون؟ تو پہلے یہ جاننے کے جی وہ تھے کون۔ سلطان ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید تھے حضرت بختیار کاکی، ٹھیک ہے جی؟ بہت ہی ان کے لاڈلے اور بڑے چہیتے خلیفہ بھی تھے۔ اور جس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سرکار اجمیر میں تھے تو اس وقت حضرت بختیار کاکی کو انہوں نے دلی بھیج دیا تھا، اور جو دلی کے اس وقت کے سلطان تھے، شہنشاہ تھے سلطان شمس الدین التمش، وہ بھی جو ہے وہ ان کے مرید تھے حضرت بختیار کاکی کے، اور بابا فرید جو ہے وہ حضرت بختیار کاکی کے مرید تھے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی؟ یہ تو ان کا سلسلہ کہ آپ دیکھیں نسبت ہی کہاں سے مل رہی ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور پھر اس کے بعد سیدھا سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی شخصیت، ان کی محبت، ان کا عشق، ان کی اللہ سے محبت پر اگر ہم گفتگو کرنا شروع کریں تو یہ بہت طویل سلسلہ ہو جائے گا۔ تو میں جو ہے وہ عقیدت کے طور پہ ایک دو واقعات بتاتا ہوں کہ دیکھیں جی، ہمیں ان بزرگان دین کی زندگی میسج کیا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ نے اپنے محبوب عطا فرمائے، اور جو کوڈ آف کنڈکٹ، دین کا جو ضابطہ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جب صحابہ کرام کو ایسے نبی معظم ملے اور ان کو ایسا ضابطہ اخلاق ملا تو پھر انہوں نے ان سے جس طرح کی محبت کی، یہ پیغام ہمیں اولیاء اللہ کی زندگی سے ملتا ہے کہ اگر تمہیں مرشد ایسا مل جائے جو اوصاف میں، کردار میں، اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرنے والا ہو، تو پھر تم اس کے ساتھ محبت اور اس کی پیروی اس طرح کرو جس طرح صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ حضرت میں ایک چیز اور وہ جو ہم بیان کرتے ہیں اکثر کہ ان کا جو اپنے مرشد سے تعلق تھا جی، وہ کس حوالے سے تھا اور وہ کیا کیا ایسا کرتے تھے، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو۔ بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے، ایک مثال ہے کہ آپ کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کہہ دیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ بھئی تم نے پورا اسکول بنا کے تمہیں ایسی کیا چیز حاصل ہوئی، اور وہ اگر یہ کہیں کہ بھئی مجھے بلال شہزاد جیسا اسٹوڈنٹ ملا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس وقت لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، اور آپ کا اس وقت مطلب کس طرح کا وہ معاملہ ہو جائے گا۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب روز محشر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ بختیار کاکی جو میں نے تم کو زندگی دی اس میں تم نے کیا کیا، تو میں اس وقت فرید کو سامنے کر دوں گا کہ یا اللہ یہ میں نے فرید کو تیار کیا، ٹھیک ہے جی؟ اور پھر ان کی اپنے مرشد سے محبت کی بات آپ دیکھیں کہ جس وقت سلطان الہند دہلی تشریف لے کر آئے اجمیر سے، اور وہاں پر جو ہے وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے اوپر تہمت لگی ہوئی تھی، وہ آپ وکیل بن کر آئے تھے وہاں پر کیس لڑنے کے لیے، سب کو ہی معلوم ہے یہ واقعہ۔ تو اس وقت جب وہ کیس ختم ہو گیا اور شمس الدین التمش نے ان کو بے گناہ قرار دے دیا، معصوم قرار دے دیا،
تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا کہ بختیار میں نے فرید کا بڑا چرچا سن رکھا ہے، ذرا مجھے فرید سے بھی تو ملاؤ. ہاں سبحان اللہ. جب وہ ان کو لے کر حضرت بابا فرید کے پاس گئے تو وہ چلہ کشی میں مصروف تھے. تو جیسے انہوں نے اپنے مرشد کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور جھک کر سلام محبت سے پیش کیا. تو حضرت بختیار کاکی نے کہا کہ فرید دیکھو سلطان الہند تشریف لائے. تو آپ نے ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھا اور کہا السلام علیکم یا سلطان الہند، اور پھر اپنے مرشد کی دست بوسی کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر انہوں نے کہا کہ فرید دیکھو سلطان الہند تشریف ہے. وہ پھر ان کی طرف دیکھا اور واپس اپنے مرشد کی طرف. جب تیسری مرتبہ حضرت بختیار کاکی نے کہا کہ فرید دیکھو سلطان الہند آئے، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بختیار رہنے دو، فرید اب اس مقام پر آ گیا جہاں پر اس کو بختیار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. اور پھر یہ باتیں، یہ قصے کتابوں میں لکھیں جن کو سن کر آج ہماری عقل دنگ ہے. دیکھیں جب کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے نا، جب وہ اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، تو پھر اللہ بھی وعدہ خلاف نہیں. وہ کہتا ہے انک لا تخلف المیعاد، تم مجھ سے محبت کرو اور میں تمہیں مجھ سے محبت کرنے کا حق پھر میں ادا کروں گا. تو وہ پھر کیسے ادا کرتا ہے؟ سبحان اللہ. حضرت بابا فرید کی جو محبت تھی اپنے مرشد سے وہ بے مثال لازوال تھی. وہ مرشد کے ہر لفظ کو لفظ آخر سمجھتے تھے. اس جملے پر غور کیجئے گا کہ وہ لفظ آخر کیسے سمجھتے تھے. ایک مرتبہ حضرت بختیار کاکی نے کہا کہ لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے تو ان کو کھانا کھلا دیا کرو. تو ان کی ڈیوٹی کھانا کھلانے پر لگا دی. وہ کھانا کھلاتے، لوگ آتے وہ کھانا کھلاتے، لوگ آتے وہ کھانا کھلاتے. کئی دن گزر گئے، کافی کمزور ہو گئے. ان کی والدہ نے آ کر شکایت کی حضرت بختیار کاکی سے کہ یہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے اور کچھ کھاتا بھی نہیں. تو حضرت بختیار کاکی نے بلوایا ان کو اور پوچھا کہ فرید تم کچھ کھاتے نہیں ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کھانا کھلایا کرو، آپ نے یہ تو فرمایا نہیں تھا کہ کھانا کھایا کرو. تو پھر میں کیسے یہ جرت کر سکتا؟ یعنی مرشد کے حرف کو حرف آخر سمجھنا، یہ محبت. اس لیے آج 14 اتنے صدیوں کے بعد ہم بیٹھے یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں. وہ ان کی محبت ایسی تھی. اچھا جی، انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو پھر ایسا کیا کرو کہ 2 روٹی رکھ بھی لیا کرو، صرف کھلایا نہ کرو، 2 روٹی رکھ بھی لیا کرو. دن گزر گئے جی، مزید کمزور سے کمزور تر. ایک دن ایسا آیا کہ ان کی چارپائی سے اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی. ان کی والدہ بڑی پریشان ہوئی اور حضرت بختیار کاکی کے پاس آئیں اور آ کر عرض کی کہ حضور وہ تو بہت کمزور ہو گیا، بستر سے بھی نہیں اٹھ سک رہا. تو آپ نے جیسے ہی سنا آپ کے چہرے پر تشویش کے آثار ہے اور آپ نے فرمایا کہ اب مجھے آپ کے ساتھ چلنا پڑے گا. جب وہ ان کے ساتھ ان کے گھر گئے اور ان کے کمرے میں جہاں پر وہ آرام کے لیے لیٹے ہوئے تھے وہاں گئے تو ان کو دیکھتے ہی آپ نے ان کی والدہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ مائی اس نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، فرید بتاؤ کہ تم نے کچھ کھایا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ نے یہ تو فرمایا نہیں تھا کہ کھا بھی لیا، آپ نے کہا تھا 2 روٹیاں رکھ لیا کرو، تو وہ میں چھت پر رکھ دیتا ہوں، چیل کبے پرندے کھا لیتے ہیں. اللہ. تو اس وقت وہ بات سن کر حضرت بختیار کاکی سے رہا نہ گیا اور آپ نے فرمایا ان کی والدہ سے کہ مائی آپ باہر چلے جائیں، اب معاملہ اس طرح حل نہیں ہوگا. اللہ. وہ باہر چلی گئیں اور یہ روایت بھی ان کی والدہ سے یہ کتب میں. تو ان کی والدہ یہ بیان کرتی ہیں کہ کئی گھنٹوں تک وہ دروازہ بند رہا اور جب وہ دروازہ کھلا تو اندر سے 2 ہستیاں تشریف لے کر آئیں. تو مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ فرید کون ہے اور حضرت بختیار کاکی کون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے اس لازوال محبت کی وجہ سے یہ مقام اور مرتبہ بخشا کہ ان کے مزارات آج بھی مرجع الخلائق ہیں، وہاں سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں اور رہتی دنیا تک انہوں نے جو دین اسلام کے لیے محنت کی، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں، یہ ان کی محنت کا ثمر ہے کہ آج یہاں پر دین اسلام اپنی پوری شان بان کے ساتھ روشن و رخشاں چمک رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ بالخیر. اپنی اس نشست کا اختتام ان اشعار کے ساتھ کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کیے